اگر آپ زندگی سے پیار کرتے ہیں تو وقت ضائع نہ کیجیے، کیونکہ وقت ہی تو زندگی سے بنا ہے۔ جب خوشی کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ جب آپ کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جان لیں کہ مشکلات آپ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں بھیجے جاتے، بلکہ وہ آپ کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ آپ زندگی میں دو طرح کے لوگوں سے ملیں گے، ایک وہ جو آپ کی تعمیر کرتے ہیں اور دوسرا وہ جو آپ کو توڑتے ہیں، لیکن آخر میں آپ ان دونوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف قسم کے رویوں سے متعلق انسانی نفسیات کیا کہتی ہے؟ نفسیاتی طور پر تباہ شدہ لوگ سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ درد دماغ کو مضبوط کرتا ہے۔ مطالعہ سے پتہ چلا ہے کہ اگر آپ آئینے کے سامنے بولیں اور خود کو حوصلہ دیں تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے۔ مرد ایسی عورت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے اور حد سے زیادہ ایسی عورت سے محبت کرتا ہے جو عورت لڑائی جھگڑے کے باوجود بھی اپنے مرد کا خیال رکھتی ہے اور اس کی من پسند کا کھانا بناتی ہے۔ آپ کا دماغ اپنا 70% وقت یادوں کو دوبارہ چلانے اور بہترین لمحات کے منظر نامے بنانے میں صرف کرتا ہے۔ سونے سے پہلے ہمارا 90% دماغ یہ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ شخص جسے آپ اپنے دماغ سے کبھی نہیں نکال سکتے، وہ بھی شاید آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جب ہر چیز آپ کو پریشان کرتی ہے، شاید یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کسی کو یاد کرتے ہیں۔ وہ لوگ دیر سے جاگتے ہیں، ان کے نفسیاتی مریض ہونے کا امکان ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جو جلدی جاگتے ہیں۔ 6 سے 8 ماہ کے اندر ہمارا دماغ کسی ایسے شخص کو مکمل طور پر معاف کر دے گا جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ دوستی کرنے سے انکار کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مایوسی کا تجربہ کیا ہے۔ جو لوگ اکثر قسمیں کھاتے ہیں، وہ جذباتی طور پر مضبوط اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ اکثر تنازعات سے دور رہتے ہیں۔ یہ بتانا ہے کہ وہ کس طرح بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن خاموش رہتے ہیں۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیجیے اور یہ یاد رکھیں کہ جنت یا دوزخ کے بارے میں فیصلے کا اختیار آپ کو نہیں دیا گیا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ حالات چاہیں جیسے بھی ہوں، اپنے گھر میں ایک صدقہ بکس ضرور بنا لیجیے، پھر چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ حسب توفیق صدقہ ضرور ڈالتے رہیں اس میں، اور ہر ماہ کے آخر میں وہ رقم کسی مستحق کی عزت کو ساتھ پیش کیجیے۔ اس میں اتنی کشادگی اور اتنا سکون حاصل ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور پھر بعض اوقات خود جغل خوروں کے پاس جانا پڑتا ہے تاکہ مخالفوں تک بات بر وقت اور پوری پہنچ سکے۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔
ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ یقین کیجئے کہ جو دل ملا سکتا ہے وہ مقدر بھی ملا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا بھی اپنے بچے پر سے پاؤں اٹھا لیتا ہے تاکہ بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ اللہ پاک تو میرے نصیب میں وہ لکھ دے جس کی چاہت ہے مجھے، وہ دعا جو میری نمازوں میں ہے، وہ دعا جو میری تہجد میں برقرار ہے۔ اے رحمان و رحیم، تو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، مجھے وہ عطا کر جس کی تمنا مجھے بے سکون رکھتی ہے، بے شک تو کن فرمانے والا ہے۔ آمین۔ ذرا سوچ کے دل توڑا کرو جناب، ہر گناہ کی بخشش نہیں ہوتی۔ اکڑ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جو اس طرح تمہاری عزت کرے جس طرح اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے، جیسے تمہاری سادگی سے محبت ہو، جو تمہارے نخرے برداشت کرتا ہو، تمہارے ناز اٹھاتا ہو، جو تمہاری غلطی بھی اپنے سر لے کر سوری کہتا ہو، جو تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہو، اور جب محسوس ہو جائے تو یہی محبت ہے۔ بچپن میں خواہشیں، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ جب روح سے رشتہ جڑ جائے تب چہرے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ زندگی کسی کے لیے بھی اتنی آسان نہیں ہوتی، ہر شخص کسی نہ کسی مقام پر حالات سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، لیکن اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کیجئے جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔